بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہے رمضان کے حوالے سے. تو دیکھیے، ہر بندے کا ایک بنیادی اور انفرادی فرض بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہیں. تو رمضان کیونکہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں اب یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم سحری کریں اور پھر سارا دن سوئے رہیں اور پھر ایک عصر کے ٹائم پہ اٹھیں یا ظہر کے ٹائم پہ اٹھیں اور اس کے بعد پھر سو جائیں اور پھر افطاری کے انتظار میں بیٹھے رہیں. بیسیکلی جو رمضان کا مہینہ ہے وہ آپ کو زیادہ پریکٹیکل بناتا ہے. تو رمضان کے مہینے کے لیے عبادات بھی بڑھانی چاہیے اور عبادات ہی زیادہ بڑھانی چاہیے. کھانا پینا اس میں کم کرنا چاہیے اور اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جو بڑھے ہوئے ہمارے وزن ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری باڈی کو اس وقت تک ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے تو ہم 10 گلاس پانی جو ہے وہ ایک ہی وقت میں پی جائیں، تو وہ الٹا اس کا فائدہ ہونے کے نقصان ڈیفینیٹلی ہوگا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے رمضان کو بہت زبردست طریقے سے پلان کریں. ہم اپنی عبادات کو سب سے پہلے پلان کریں. دیکھیے، اگر آج سے انشاءاللہ اگر رمضان شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے مغرب کے بعد ہم تراویح کے لیے وہ ایک پلاننگ ہے ہی ہے. اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم رات کو میکسیمم 10:30 تک سو جایا کریں. 3 بجے کا الارم لگائیں. سارے لوگ اس میں کوشش کریں کہ کم از کم 15 سے 20 منٹ تہجد ضرور ہم پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رمضان میں ویسے نیکیوں کو اجر جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا ہے. اب اس میں کوشش یہ کیجیے کہ جو ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں، ہم ان کو بھی ٹائم ضرور نکالیں. اگر آپ تہجد پڑھ کے فارغ ہو گئے تو آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ آپ بھی تہجد پڑھ لیں. دیکھیے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. بے شک وہ جب ہمارے کھانے پینے کے انتظام کر رہی ہیں تو اس دوران ان کی وہ ایک عبادت کا جو معاملہ وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی تہجد کا موقع ضرور دیں اور ساتھ میں تہجد پڑھ لیا، اس کے بعد سحری کر لی. سحری رحمت برکت کے باعث ہے. سحری کر لی. سحری میں بہت زیادہ کوئی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں. اپنی ایک ریکوائرمنٹ کے حساب سے کہیں. اگر ہم سحری میں 10 گلاس بھی پانی پیے نا تو اس کو کوئی خاص کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اپنی باڈی کی ضرورت کے مطابق جو ہے پانی پی لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فجر کی تیاری کریں. لیکن ایک چیز جو بہت ضروری ہے، قرآن پاک کی تلاوت. بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں. ظاہر ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو میرے دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں میری اس ویڈیوز کو، تو ضرور رمضان میں یقین مانیے ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے اس کے نزول کا اس کو ہم انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ایک عام معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ناظرہ پڑھ تو لیا لیکن کبھی بھی اس کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دے دیا رمضان میں ہم قرآن پاک کو اس طرح سے کریں کہ ہم 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، لیکن ہم اس کا مطلب جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب مطلب انڈرسٹینڈ ہوگا، اس کا مطلب انڈرسٹینڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی طرف گامزن ہوں گے. اور اس کو ہر نماز کے ساتھ تھوڑا تھوڑا 1 صفحہ، 1.5 صفحہ، 2 صفحے کر لیں تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ کم از کم بڑی صورتیں جو ہیں وہ ہم رمضان میں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نساء ہے، اور اس کے ساتھ کم از کم سورہ اعراف تک جو 10ویں 11ویں سپارے تک آتی ہیں اس تک ہم تقریباً اس کو مکمل کر لیں گے. ہم 1-2 صفحے بھی پڑھتے جائیں تو یہ اس کا ایک زبردست طریقہ ہے. پھر دوسرے اعمال جو تسبیحات ہے، ذکر اذکار ہے، اس کا ہر نماز کے ساتھ بہت اچھا بندوبست کرنا چاہیے. کیوں رمضان جو ہے وہ نارملی میں اس کو یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح دکاندار کہتے ہیں لوٹ سیل لگا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے خیر یہ یہاں کے لیے ثواب کے لیے تو یہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم سب لوگوں کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہماری ایک نیکی کا اجر پتہ نہیں کتنے گنے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے لیے اپنے اعمال کو بہت اچھی طرح ترتیب دینے چاہیے. تو میرے دوستو، آج آپ اپنے سارے اعمال کو آج لکھ لیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے اس کے بعد اتنا قرآن پڑھنا ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنی بار جو ہے ذکر اذکار کرنے ہیں، میں نے اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد کتنی بار کرنا ہے. بھائیو، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اور ساتھ بالکل بھی نہ بھولیے گا ہمیں اس دوران اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. شیطان کا حملہ ہوتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. شیطان تو رمضانوں میں بند ہو گیا لیکن نفس کا حملہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں گلے سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں جو کینہ اور بغض ہمارے اندر اور حسد آ جاتا ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعائیں مانگنی ہے.
ایک دوسرے کے خیر کا معاملہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر سے پیش آنا ہے، اور جو جس کے پاس ہے، علم ہے تو علم بانٹ دو، مسکراہٹیں ہیں تو مسکراہٹیں بانٹ دو، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو آسانیاں پیدا کر لیں۔ بھائیوں، جو صدقہ یہ بھی ہے کہ ہم پتھر اٹھا دیں، لیکن رمضان میں رستے میں سے پتھر اٹھانے کا جو ہے ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی ایک آسانی یہ ہے کہ کسی کو سڑک پار کرا دینا بھی آسانی ہے، کسی کے لیے سیٹ چھوڑ دینا آسانی ہے، کسی بندے کے لیے سڑک سے تھوڑی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ بھی آسانی ہے۔ آسانیاں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک نوٹوں کی ایک بوری صبح لے کے نکلیں اور بانٹ کے آئیں، نہیں، آسانیاں یہ بھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اچھا سوچیں، ہم ایک دوسرے کے لیے مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آئیں کہ اس کو لگے کہ یار یہ کتنا خوبصورت مسلمانوں کا معاشرہ بنا ہوا ہے، یہ اپنے رمضان کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ تو رمضان میں اس بات کو بالکل بھی نہیں بھولنا، آسانیاں بانٹنی ہیں اور آسانیاں ایک دوسرے کے لیے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو میری طرف سے یہ کچھ میں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے رمضان میں پیش کرتا رہوں گا تاکہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، جو میں نے حضرات سے سیکھا ہے وہ کوشش کر رہا ہوں ایکسپریس کرنے کی۔ بہت شکریہ۔